اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے۔ میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ایک مومنہ بوڑھی عورت ہر روز اللہ کے نبی کے پاس اپنی گٹھری لے کر آتی اور کہتی کہ اے اللہ کے نبی، کشتی کب روانہ ہوگی؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ابھی دیر ہے۔ وہ عورت شام تک بیٹھی رہتی اور پھر اٹھ کر چلی جاتی اور اگلے دن پھر آ جاتی۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا جب جانا ہوا تو تمہیں بتا دیا جائے گا۔ وہ عورت واپس چلی گئی اور انتظار کرنے لگی کہ کب نوح علیہ السلام بلائیں گے۔ اسی دوران عذاب آ گیا اور کشتی روانہ ہو گئی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اس عورت کو نہ بلایا۔ ظاہری طور پر حضرت نوح علیہ السلام نے اس عورت کو بلانا بھلا دیا اور طوفان نے پوری دنیا میں تباہی مچا دی۔ جو کشتی میں تھا صرف وہی زندہ رہا۔ جب طوفان تھما تو ایک دن حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں محبت اٹھی کہ شہر کو دیکھوں جہاں سے چلا تھا۔ جب وہاں آئے اور قریب جا کر دیکھا تو ایک جھونپڑی میں دیا جل رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ دیکھ کر چونک گئے کہ روئے زمین پر کوئی ایسا گھر بھی ہے کہ اتنے عظیم طوفان کے بعد بھی جس میں چراغ جل رہا ہے۔ انہوں نے تکبیر بلند کی تو وہ عورت سامان لے کر باہر آ گئی اور کہنے لگی اے اللہ کے نبی، کیا کشتی تیار ہے؟ چلیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حیرت سے اس کو دیکھا اور کہا رکو بڑھیا، کیا تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ تو وہ کہنے لگی اے اللہ کے نبی، کیا پتہ نہیں چلا؟ تو آپ نے فرمایا اتنا بڑا سیلاب آیا اور بارش آئی اور تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ تو بڑھیا کہنے لگی اے اللہ کے نبی، بس ایک دن بادل گرجے تھے اور کچھ ہلکی سی پھوار پڑی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام حیران ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور کہا میرے اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے میرے پیارے نبی، اس عورت کے دل میں چونکہ تمہاری محبت تھی اور تم نے اسے پابند کر دیا تھا، اور چونکہ تمہارا اس سے وعدہ بھی تھا کہ نجات کی کشتی میں اسے لے جاؤ گے، تب جب کہ تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، لیکن اے نوح علیہ السلام، میں تو تمہارے وعدے کا ذمہ دار تھا، اسی لیے میں نے اس بڑھیا تک عذاب پہنچنے ہی نہیں دیا۔ کتاب مصباح الہدیٰ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس کشتی کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 600 گز تھی۔ اس کشتی کی اونچائی 30 گز تھی اور اس میں 3 منزلیں تھیں۔ کشتی کے اوپر ایک ڈھکن تھا جس سے وہ بند کر دی جاتی تھی، گویا وہ آج کے زمانے کے مطابق وہ ایک عظیم آبدوز تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف تھے تو قوم کے سردار آپ کے پاس سے گزرتے تو ہنستے اور مذاق اڑاتے، یہاں تک کہ کشتی تیار ہو گئی اور عذاب الہی کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے اس میں رکھ لو، جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں بھی سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام احکام خداوندی کے مطابق سب کو سوار کر لیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ آخرکار طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی ابلنے لگا تو گویا قیامت کا منظر تھا۔ کشتی طوفان کی پہاڑ جیسی اونچی لہروں پر تیر رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا جو ایک اونچے مقام پر موجود تھا۔ انہوں نے کہا اے میرے بیٹے، تم ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ تو اس نے کہا اے ابا جان، آپ میری فکر نہ کرو، میں سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا آج قہر الہی سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اسی اثنا میں ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک بہت بڑی لہر حائل ہو گئی اور وہ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے اپنے بیٹے کی مغفرت اور نجات کے لیے عرض کی کہ اے پروردگار، تو نے میرے گھر والوں کی بخشش کا وعدہ فرمایا ہے، تو یہ بیٹا بھی گھر والوں میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح علیہ السلام، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ طوفان نوح میں پانی کی لہریں اس قدر بلند تھیں کہ اس نے روئے زمین کے تمام پہاڑوں کو بھی چھپا دیا تھا۔ زمین پر کوئی چیز زندہ سلامت نہ تھی، سب کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پہاڑ نما کشتی جو اللہ تعالیٰ کی مدد سے بپری خوفناک موجوں میں تیرتی پھر رہی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کشتی میں 80 اشخاص تھے اور ان کے ساتھ ان کا خاندان بھی تھا، اور یہ لوگ تقریباً کشتی میں 150 دن تک رہے اور اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف پھیر دیا۔ کشتی 40 دن تک بیت اللہ کے گرد چکر لگاتی رہی، اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا جہاں وہ ٹھہر گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے زمین کی خبر لینے کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔
कौवे ने मुर्दार देखे तो उस पर झपट पड़ा और ताखीर की। फिर आप अलैहिस्सलाम ने एक कबूतर को भेजा। कबूतर एक जैतून के पत्ते को लेकर आया और उसके पांव कीचड़ में लथड़े हुए थे, जिनको देखकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अंदाजा लगाया कि जमीन खुश्क हो चुकी है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जोदी पहाड़ से जमीन पर उतर आए और एक बस्ती तामीर की, जिसका नाम समानीन रखा, यानी 80 आदमियों की बस्ती। हजरत कताला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि कौम में लूह और ये अफराद मुहर्रम अल हराम की 10वीं तारीख को कश्ती से बाहर आए। चुनाचा हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक नई बस्ती बसाकर दुनिया के नए कारोबार को आज से नो जारी किया। इसीलिए आपको आदम सानी भी कहा जाता है। हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें उम्मीद है आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।